السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب لوگوں کے آنے کا بہت شکریہ۔ اصل میں قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اس کا ترجمہ پڑھیں اور اس ترجمے کے ذریعے ہم قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ لیکن اس میں ایک جو کمی رہ جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب تک ہمیں قرآن پاک کی زبان سے تھوڑی سی آگاہی نہ ہو، یعنی کہ ہمیں قرآن پاک کی زبان ہمیں سمجھ نہ آئے، تو اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ وہ ترجمہ ہم جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کئی دفعہ یہ نہیں پتا ہوتا کہ کس لفظ کا کیا مطلب ہے۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ ترجمہ جو ہے وہ کبھی بھی کسی ایک زبان کا پوری طرح ریپلیسمنٹ ہوتی ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو اس کی اگزامپل یہ دوں گا کہ اگر ہم اپنی زبان جب بول رہے ہوتے ہیں تو ہم نے کسی کو عزت احترام سے بات کرنی ہو تو ہم کہتے ہیں آپ۔ اگر ہم نے کسی کو تھوڑا سا فرینکلی بولنا ہو تو ہم بولتے ہیں تم۔ اور اگر ہم نے کسی سے بالکل سلینگلی یا کسی سے رفلی بولنا ہو تو ہم کہیں گے تو یا تجھے، ٹھیک ہے؟ تو انگلش کے اندر تو اس کے لیے یو ہے، صرف لفظ۔ تو ترجمے میں تو یو لکھا ہوگا یا تم لکھا ہوا ہوگا۔ تو کبھی بھی ہم ترجمے کو میں صحیح انداز سے اس زبان کے جو ہے وہ ایکسپریشنز کو نہیں سمجھ سکتے، ٹھیک ہے؟ جیسے اسی طریقے سے آج جو صورت ہم نے کرنی ہے، الحمدللہ بائی دا وے، آخری لاسٹ ایئر ہم لوگوں نے قرآن پاک کو آخری صورت سے ہم نے شروع کیا تھا، اور بیچ میں بہت سارے گیپس آئے میری مصروفیت کی وجہ سے۔ لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ ہم نے یہ آخری صورت ہے، سورہ نبا ہم پہلے کر چکے ہیں، تو یہ آخری صورت ہے، الحمدللہ ہمارا آخری سپارہ مکمل ہو جائے گا۔ تو آپ لوگوں میں سے جو لوگ پہلی دفعہ سن رہے ہوں تو ان سے میری گزارش ہے کہ وہ یوٹیوب، جو کہ ایک میرا نان مانیٹائزڈ چینل ہے اور میں اس میں کوئی میرا ایسا مقصد نہیں ہے، تو آپ لوگ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں، اور کسی کو اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے یا وہ اس کی انٹروڈکشن چاہتا ہو تو آئی ایم اویلیبل اینی ٹائم، آپ لوگ کسی بھی وقت میرے سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو جیسے میں اس کی اگزامپل دوں گا کہ یہ جو اباسا کا لفظ ہے، یہ بیسیکلی منہ بنانے کا یا تیوری چڑھانے کا یا ناراضگی شو کرنے کا ہے۔ تو اسی سے ہی جو لفظ ہے جس کو ہم بہت کامنلی جانتے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا نام تھا عباس، تو عباس جو ہے وہ بیسیکلی جو ہے وہ ایک خاص شعر کے ایک خاص قسم کے ایکسپریشن کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کو عباس کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ عربی زبان اتنی ایک رچ لینگویج ہے کہ عربی زبان کے اندر کئی جو الفاظ کا جو روٹ ہے وہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، ہم لوگ وہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی زبان میں اس کو تھوڑا سا ڈفرینٹ انداز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم اگر تھوڑی سی کوشش کریں نا تو آپ یقین کریں ہمیں عربی زبان اور قرآن پاک کی الفاظ ہمیں سمجھ آنے شروع ہو جائیں گے۔ تو میں نے 3 سے 4 سال پہلے میں نے عربی گرامر کو پہلی دفعہ اس طرح قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کی، اور الحمدللہ میں آپ سب کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اگر سورس سے شروع کریں۔ میں تو آپ لوگوں کو صرف جتنا مجھے سمجھ آیا ہے اور جتنے الفاظ کو میں سمجھتا ہوں میں ان کو کرتا ہوں، میں کوئی تفسیر نہیں بتا رہا، میں کوئی عالم نہیں ہوں، اور اللہ میرے سے اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو تو مجھے معاف کرے۔ لیکن جو بیسیکلی میں آپ کو بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اگر تھوڑی سی کوشش کریں تو ہم قرآن پاک کو اس طرح سمجھنا شروع کر سکتے ہیں، اور اگر ہمیں قرآن پاک اس طرح سمجھ آنا شروع ہونا تو اس کا اثر ہی بالکل ڈفرینٹ ہوگا۔ تو یہ میری گزارش ہے۔ تو اس کی یہ ہے نا کہ جو سورہ حشر کی آخری آیت ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پہ نازل کیا ہوتا نا تو وہ اس کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ پھر ہم کو اس لیے اس کا اثر نہیں ہوتا کیونکہ ہم لوگوں کو زبان سمجھ ہی نہیں آتی، اور ہم لوگ خالی اس کو ایک تلاوت کے طور پہ اس کا روحانی فائدہ ہے، اس سے تو کوئی دنیا کی طاقت اس سے انکار نہیں کر سکتی، لیکن پریکٹیکلی قرآن پاک جو ہے وہ اس دنیا کا ہمارا مینول ہے، ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے، ہمارا زندگی کی ہر چیز کی ہدایت ہے اس میں۔ تو وہ ہدایت کیسے ملے گی جب تک ہمیں وہ لینگویج ہی سمجھ نہیں آئے گی؟ اور ہم دنیا کے اندر 100 ہزار قسم کے کام کرتے ہیں، تو ہم قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی ایفرٹ کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ میری آپ سب لوگوں کو دعوت ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے اندر دیکھیں قرآن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے خاص واقعے کی طرف اس میں ایک منٹ، آپ لوگوں کو آواز نہیں آ رہی ہے؟ یہ کسی صاحب نے کہا ہے کہ آواز نہیں آ رہی ہے۔ صفدر صاحب آپ یہ ان کو کوئی اگر میسج کرے، انہوں نے جوائن نہیں کیا ہے، ایک منٹ پلیز۔ آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے نا؟ سر آواز آ رہی ہے نا؟
آ رہی ہے جی ام، آواز کلیئر آ رہی ہے بھائی؟ جی جی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک خاص واقعہ ہے کہ حضور ایک صحابی تھے جو کہ جو ہے وہ نابینا تھے، اور وہ کسی محفل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے گفتگو کر رہے تھے، اور وہ عمرہ تھے، اور کچھ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ وہ نابینا تھے صحابی، ان کو اس چیز کا پتہ نہیں چل سکا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کس حالت میں ہیں، تو انہوں نے کچھ سوال کیا اور علم سیکھنے کی بات کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تھوڑی سی ناراضگی کا اظہار کیا، تو اس کے اوپر اس قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ میسج دیا، اور ایکچولی یہ ان لوگوں کے لیے بھی میسج تھا کہ وہ کئی ایسے لوگ کہ جو جن کا اصل سنسیریٹی کا لیول جتنا ہو اس کے اوپر اتنی زیادہ توجہ دینی چاہیے، تو بیسیکلی یہ اس میسج ہے اس کے اندر جو سورت کے جو پہلا حصہ ہے، اور ابھی آپ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولی، تو وہ تولا جو ہوتا ہے نا، جو ہے وہ منہ پھیر لینا، تیوری چڑھانا، ناراض ہونا، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نے جو کی ایکسپریشنز کی اس کے اوپر کہ آپ نے منہ پھیر لیا اور آپ نے اپنا رخ موڑ لیا، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کے اعلیٰ اخلاق کے لائق نہیں کہ اس نابینا سے منہ پھیر لیں، جو ہمارے خوف کی وجہ سے دین سیکھنے کے لیے دوڑا آیا ہے، اسے چھوڑ کر مغروروں کی بات کرتے ہیں، جو مطلب بیسیکلی جو حضرت جو ابن، ان کا نام تھا حضرت جو ان کا صحابی کا نام مجھے بھول گیا، وہاں پہ میں نے بھی تفسیر جب میں پڑھ رہا تھا تو میں نے اس کی تفسیر میں نام پڑھا تھا صحابی کا، مجھے نام بھول گیا، عبداللہ ابن مختوم سم تھنگ اس طرح کا نام تھا ان کا، یہی میرے خیال ابن مختوم یہ حضرت خدیجہ کے کزن تھے، اگر میں غلط نہیں ہوں تو، یا آپ تفسیر سے اس میں دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان جاءہ العامہ، کہ آپ کے پاس ایک آیا اندھا، ان کا مطلب ہوتا ہے کہ، جا اذا جا نصر اللہ، وہ جا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا آنا، اہو اس کے پاس، آما ایک اندھا، ٹھیک ہے۔ یہ اسی کو آگے اس کو کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابن ام مختوم آئے تھے اور کہتے رہے، اے اللہ کے رسول مجھے دین کے رستے کے بارے میں بتائیے۔ اس وقت آپ کے پاس مشرکوں میں سے کوئی بڑا آدمی بیٹھا تھا، آپ عبداللہ ابن مختوم سے اعراض کرتے تھے اور مشرک کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ عبداللہ کہتے تھے میری بات میں کوئی برائی ہے، اور آپ کہتے تھے نہیں، اس بارے میں یہ صورت نازل ہوئی، اس پورے واقعے کو ایکسپلین کیا گیا ہے، لیکن آگے جو میسج ہے یہ ہے، آپ سمجھ لیجئے کہ اس یہاں سے تو سٹارٹر ہے، اصل جو میسج ہے وہ آگے کے لیے ہے، وہ آپ آگے دیکھیں کیا ہے کہ وما یدریک لعلہ یزکا۔ اچھا، اس کے اندر جو ہے کہ واو کا مطلب اور ہوتا ہے، ماں کا مطلب کیا، ماں جو ہے وہ تین مختلف انداز میں اس کے معنی آتے ہیں، ایک ماں کا مطلب نہیں ہوتا ہے، ایک ماں کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور ایک ماں کا مطلب جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ کیا کے معنی میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وما یدری کا، آپ کو کیا معلوم تھا، یدریک ادراک کا ہوتا ہے، ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں کہ آپ کو اس چیز کا ادراک ہے، کہ آپ کو اس چیز کا ادراک ہے، لعلہ یزکا، کہ لاللہ لاللہ کا جو لفظ ہوتا ہے نا، وہ بیسیکلی قرآن پاک میں کاش یا کسی چیز کی پروبیبلٹی کے بارے میں آتا ہے، کہ اگر کسی چیز کا اندازہ کہ کیا شاید وہ یہ کرتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ زکا جو ہے، یہ زکا میں جو لفظ ہے وہ جس طرح ہم زکوٰۃ بولتے ہیں نا، تو زکوٰۃ جو ہوتا ہے وہ کسی چیز کی پیوریفیکیشن یا کسی چیز کی صاف کرنے کو کہتے ہیں، تو زکوٰۃ بالمال ہوتی ہے، تو وہ یہ بیسیکلی اس کی پاکیزگی کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا آپ کو اس چیز کا ادراک تھا کہ وہ یہ، اچھا یہ ہو کی ضمیر آ رہی ہے، یہ ہر دفعہ میں ریپیٹ کرتا ہوں کیونکہ یہی وہ الفاظ ہیں جن سے ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں کہ آپ، تم، تمہاری، میری، ہماری، تو یہ جو ہو کی جو لفظ آتا ہے نا، یہ ہم جو اس طرح جو لفظ انگلش میں ہم بولتے ہیں نا، ہز، ہر، ہم، جو تھرڈ پرسن کے، یعنی کہ جس ہم مخاطب جو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس کے لیے آئی، وی، اس، مائی، می، ٹھیک ہے، آور، یہ الفاظ یوز ہوتے ہیں نا، کہ ہم، میں، میری، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہوتا ہے یہ تھرڈ پرسن کے لیے ہوتا ہے، یعنی کہ اگر ہم دو آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، ہم کسی تیسرے بندے کے میرے بارے میں بات کر رہے ہیں نا، جو انگلش میں ہز، ہر، ہم والے جو الفاظ ہوتے ہیں، ان کے لیے عام طور پہ یہ ہو کی ضمیر آتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک انڈیکیشن آپ یاد رکھیں، دوسری ایک انڈیکیشن ہے
وہ یہ ہے کہ ایک منٹ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں پلیز. یہ میں ہر دفعہ یہی الفاظ مجھے ریپیٹ کرنے پڑتے ہیں. کچھ یہ 4 نشانیاں اور آپ یاد رکھیں کہ کئی الفاظ کے شروع میں اگر یا آ رہا ہے نا تو وہ بھی تھرڈ پرسن کے لیے. ٹھیک ہے, تھرڈ پرسن یعنی کہ کسی تیسرے بندے کی بات ہو رہی ہے نا. نون ہوتی ہے ہماری, یعنی کہ اگر یہ الف ہے میری, نون جو ہے وہ ہماری, تا جو ہے وہ تمہاری سیکنڈ پرسن, اور یا ہے وہ تھرڈ پرسن کے لیے. یعنی کہ اوزو ہوگا میں پناہ مانگتا ہوں, نوزو ہوگا ہم پناہ مانگتے ہیں, توزو ہوگا تم پناہ مانگتے ہو, اور یوزو ہے وہ پناہ مانگتے ہیں. تو اب آپ یہاں دیکھیں کہ یہ ان کو تھوڑا سا یہاں پہ یہ یا کا جو لفظ آ رہا ہے نا, کہ یہ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ پاکیزگی حاصل کرتا. ٹھیک ہے, اور یہاں پر جو لفظ آ رہا ہے لعلہ ہو, اس میں یہ ہو آ رہا ہے نا, تو یہ اس کی انڈیکیشن جو میں نے آپ کو بھی بتایا تھا کہ جو اس کے لیے 4-5 الفاظ ہیں جن میں سے ہو آتا ہے اینڈ پہ. ٹھیک ہے, تو وہ یہ بھی یہاں پر بھی اس کی بات ہو رہی ہے. یہ اب یہ جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے, گرامر کو آپ ڈیٹیل سے پڑھیں گے تو سمجھ آئیں گے, لیکن فار انسٹنس آپ صرف قرآن پاک کے جو پریکٹیکل الفاظ ہیں ان کو آپ غور سے دیکھیں گے. اگر جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو یہیں پر ہی کہوں کہ اگر یہاں پہ لکھا ہوتا ہے نا لعلہ ہم, ٹھیک ہے, لعلہ ہم یہ اس طرح لکھا ہوتا, تو ہم جو ہوتا ہے نا وہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ دفعہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے. تو یہ اگر یہاں پر یہ اس طرح لکھا ہوتا نا, یہ لعلہ ہو ہے. ٹھیک ہے, اگر یہ ہوتا لعلہ ہم, یہ ایک بندے کے لیے ہے, یعنی کہ یہاں پر وہ ایک بندے کی بات ہو رہی ہے, ہی یا ہز یا ہم کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اور تو کل لکھ رہا اور یہ جو ہے نا یہ جمع ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ آپ سمجھ لیں کہ دم, دے, دیر. ٹھیک ہے, تو یہاں پر یہاں پہ جو یہ اللہ آ رہا ہے نا, تو اس کا مطلب ہے کہ شاید وہ تزکیہ حاصل کرتا, اور یہ اگر لکھا ہوگا نا ہم, تو ہوگا کہ شاید وہ سب تزکیہ حاصل کرے. ٹھیک ہے, یہ تھوڑی سی بورنگ ہے چیز, لیکن یقین کیجئے اگر آپ میری جو پچھلی ڈسکشنز کو سنتے رہے, میں ہر دفعہ ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ یہ جو نئے لوگ ہیں ان کو بھی سمجھ آ جائے, اور جو پہلے لوگ ہیں ان کی ریپیٹیشن ہو جائے. ٹھیک ہے, تو یہ ہو ہے, ہم ہے, ٹھیک ہے, ہما ہے, ہننا ہے, اور جو ہا ہے, یہ جو لفظ ہیں یہ ہیں دیر اور دم کے لیے, اور ہز, ہم, اور ہر کے لیے. ٹھیک ہے, یہ ہا جو ہے لعلہ ہا, یہ کسی عورت کو کہتے ہیں کہ شاید وہ عورت, ایک عورت تزکیہ پاتی. یہ اگر لعلہ ہو لکھا ہوا ہے تو شاید وہ تزکیہ پاتا. لعلہ ہم, شاید وہ سب تزکیہ پاتے. ہما 2 لوگوں کے لیے ہوتا ہے. عربی زبان کے اندر ایک خاصیت ہوتی ہے کہ انگلش یا اردو میں ایک سے زیادہ جو ہے وہ جمع ہوتا ہے, عربی کے اندر 2 کے لیے ایک اسپیشل لفظ ہوتا ہے جس کو تسنیہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ تسنیہ جو ہے وہ 2 کے لیے ہوتا ہے. اور ہننا, سورہ بقرہ یاد کیجئے جہاں پر عورت اور مرد کے رشتے کو بتایا گیا کہ ہننا لباس, کہ وہ ایک دوسرے کا لباس ہیں. تو ہننا جو ہے وہ صرف عورتیں ہوں اور جمع ہوں, اور ہما 2 عورتیں یا 2 مرد ہوں, اور ہم جو ہے جس میں مرد اور عورتیں دونوں ہوں جمع. ٹھیک ہے, اور ہا ایک کے لیے, تو یہ تھرڈ پرسن کی ضمیر ہے. اور اسی طریقے سے اب یہاں پہ میں ایک دفعہ یہ ہر دفعہ کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آگے ڈسکشن میں مجھے بار بار ریپیٹ نہ کرنا پڑے. یہ کاف کا جو لفظ آ رہا ہے, یہ کاف یو کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تمہارے یا یور کے معنی کے لیے ہوتا ہے. تو اس کے لیے بھی اب آپ اسی کو دیکھیں, یہ کاف ہے. اگر ہم بولتے ہیں کسی کو, مرد کو ہم نے شکریہ بولنا تو ہم کہتے ہیں آپ کا شکریہ, تو ہم کہتے ہیں جزاک اللہ. اگر ہم نے کسی عورت کا شکریہ ادا کرنا, کہنا چاہیے جزاک اللہ. ٹھیک ہے, اور اگر یہ کما ہوگا تو 2 کے لیے, جس طرح جسٹ لائک یہاں ہما ہے یہاں پہ کما ہے. ٹھیک ہے, اور جس طرح یہاں پہ اب آپ دیکھیں ہم ہے نا, تو یہاں پہ کم ہے, وہاں پہ ہننا ہے, یہاں پہ کننا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تھوڑی سی سائنس ہے. آپ کو اگر آپ بور ہونا چاہیں تو اس کو ایک لمحہ لگے گا بور ہونے میں, لیکن اگر آپ تھوڑی سی کوشش کر کے یہ اپنے ڈائری میں لکھ کے الفاظ کو یاد کر لیں تو آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. بائی دا وے یہ الفاظ کم آئے ہیں, کننا کا لفظ بھی کم ہے, اننا کا سب سے زیادہ ہم آتا ہے یا کم آتا ہے. ٹھیک ہے, اور کا سب سے زیادہ آتا ہے, کی بھی ایون کم ہے. تو یہ صرف سمجھنے کے لیے, یہ یور کے معنی میں ہے سارے. ٹھیک ہے, اور اب آخری جو ہم باتوں میں کرتے ہیں, انتا, اگر کسی کو یو کہنا ہو. ٹھیک ہے, تو انتا ہے, اگر مونس ہوگا تو ہم انتی بولیں گے. جسٹ لائک اب آپ یہاں پر اب آپ اسی لفظ کی طرز سے دیکھیں تو انتما ہوگا تو 2 کو ہم کہہ رہے ہوں گے, اور انتم 2 سے زیادہ کے لیے ہوگا. ٹھیک ہے, مرد اور عورت دونوں. اور انتنا
اگر صرف عورتیں ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک تھوڑی سی سائنس ہے, ہم سوری بہت دفعہ کرتے ہو تاکہ آگے ایک منٹ سوری. میں اب واپس یہ پلیز اپنا مائک میوٹ کر لے. جی اچھا, اب میں واپس جا رہا ہوں. وما یدریک لعلہ یزکا. ہم پھر آئی ایم سوری, میں تھوڑی سی یہ گرامر بتانی ضروری ہوتی ہے. یہ اباسا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کیا ناراض ہو گئے, آپ نے منہ پھیر لیا کہ ایک بندہ, ایک اندھا آپ کے پاس آیا. یا ہو دیکھیں, ہو کی پھر آ رہا ہے لفظ, یہ اسی میں ہی آ گیا. ٹھیک ہے, کہ وہ آئے آپ کے پاس جو نابینا تھے. وما یدریک لعلہ یزکا, کہ آپ کو اندازہ تھا کہ آپ کو ادراک تھا اس چیز کا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ پاکیزگی حاصل کر لیتا. پھر آگے اگلی کیا ہے, اور یذکروا فتنفعہ الذکریٰ. ٹھیک ہے, تو او کا مطلب ہوتا ہے یا, کہ ہم اور جس طرح بولتے ہیں. یذکروا, کہ وہ یہ ذکر جو ہوتا ہے نا, بیسیکلی ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں کہ اس چیز کا ذکر, تو وہ بیسیکلی ذکر کا مطلب ایک نصیحت کے لیے بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ او یذکروا. اچھا, پھر اس کے بعد کا لفظ, یہ لفظ آ رہا ہے نا, یہ فا جو ہے وہ اسی طرح جیسے ہم اس میں بولتے ہیں سو دیٹ. ٹھیک ہے, یہ پس, یہ فا کا لفظ بار بار قرآن پاک میں آتا ہے. فا کا مطلب, اور ایک اسی سے میں آتا ہے سما. سما اور فا میں یہ ہوتا ہے کہ فا فوراً چیز ہو رہی ہوتی ہے, اور سما تھوڑی دیر میں. یہ ایک جیسے لفظ. فا سو دیٹ ہے, اور دین, یہ آپ سمجھ لیں دین کے معنی میں, اور یہ سو دیٹ میں. ٹھیک ہے, تو اب آپ اس آیت کو دیکھیں تو کہ وہ نصیحت حاصل کرتا, اور یذکروا فتنفعہ الذکریٰ, اور اس کو نصیحت فائدہ پہنچاتی. ٹھیک ہے, یہ نفع کا لفظ ہے. فتنفعہ, کہ اس کو, یہ تا کا لفظ ہو رہا ہے کہ اس کو ہوتی نصیحت, فاہو اس کو نصیحت ہوتی, یا وہ نصیحت حاصل کرتا تو نصیحت اس کو فائدہ دیتی. ٹھیک ہے, تو یہ او یہ ذکر اور یہ ذکر لفظ ریپیٹ ہوا ہے, لیکن اس کی ایکسپلینیشن یہ ہے کہ وہ نصیحت حاصل کرتا اور اس کو نصیحت فائدہ دیتی. ٹھیک ہے, اچھا. اما من استغنا. اچھا, اما جو ہے لیکن, اما کا مطلب ہوتا ہے لیکن. من کا مطلب ہوتا ہے کون, ہو. تو وہ جو, یعنی کہ آپ اس میں کہیں کہ لیکن جو من استغنا, جو بے پرواہی کرے, جو یعنی کہ وہ لوگ کہ جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے تھے, یہ ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ تو ویسے ہی انٹرسٹڈ نہیں ہے. تو اگلی آیت میں یہ کیا ہے کہ فانتا لہو تصدا. تو فا مطلب سو آ گیا, انتا میں نے آپ کو بھی بتایا ہے کہ یو, تو آپ کیا کرتے ہیں لہو تصدا. تو یہ بیسیکلی صدا لگانے کا جو لفظ ہے نا, تو یہ صدا جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ باہر کسی سے بیسیکلی کسی کو پکارنا, تو جو ہے وہ بندہ کے جو استغنا ہے, استغنا ہوتا ہے غنی. غنی کا لفظ ہم بولتے ہیں بے پرواہ. ٹھیک ہے, تو وہ بندہ کے جو بے پرواہی کر رہا ہے, یعنی کہ وہ شخص کے جو بے پرواہی کر رہا ہے. اما لیکن من ہو گیا جو استغنا جو کر رہا ہے, یعنی کہ جو بے پرواہی کر رہا ہے, تو فانتا, اور آپ, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ لہو. لام ہوتا ہے, اچھا لام کا بھی لفظ جو ہے نا, یہ بڑا براڈ معنی میں آتا ہے. لام کا لفظ جو ہے وہ کسی کی پوزیشن کے لیے وہ ہوتا ہے. اس کی ایگزامپل کیا ہے, للہ. ٹھیک ہے, لام کا لفظ زور دینے کے لیے آتا ہے کسی بات میں, والعصر ان الانسان لفی خسر. تو یہ لام کا لفظ یہاں پر زور دینے کے لیے آ رہا ہے. لام کا مطلب لاکے کے معنی میں بھی آتا ہے, تو لام کے مختلف ہوتے ہیں. تو لام کہیں پہ بھی آ رہی ہے تو اس کی ساتھ اس کی ایسوسیشن شو کرنے کے لیے آپ یہ سمجھ لیں. ٹھیک ہے, تو یہ لام ہو رہا ہے کہ اس کے ساتھ کہ آپ اس کے پیچھے لگے ہوئے, یہ ہو جو ہے نا یہ اس کے لیے ہے, تو اس کے پیچھے آپ صدا لگا رہے ہیں کہ وہ جو بے پرواہ ہوا ہے اس کے پیچھے آپ صدا لگا رہے ہیں. اور کیا ہے, وما علیک اللہ یزکا. ٹھیک ہے, اب اس کو کس طرح ہم کریں گے, وا مطلب اور ہو گیا, ماں کا مطلب یہاں پر دیکھیں, ابھی پچھلی آیت میں ماں کا مطلب جو ہے وہ کیا کے معنی میں آیا تھا, یہاں پر ماں کا مطلب نہیں کے معنی میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے, وما علیکا علا. اچھا, علا اور الا, اور یہ ہم پڑھتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد, تو علیکا ہے آپ پر. ٹھیک ہے, علا کا مطلب پر ہوتا ہے, ایٹ,
کا مطلب آپ، یہ ابھی میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا کا اور کما اور یہ والا. تو وما علیہ کا اللہ، اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر وہ نہیں تزکیہ کرتا اللہ، تو کہ وہ اگر نہیں حاصل کرتا نا تو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. وما علیہ کا یہ آپ پر نہیں ہے، یہ ورچوئل معنی میں اگر آپ جائیں گے نا تو یہ ہے کہ وما علیہ کا اللہ یزکا، حالانکہ آپ پر ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ پاک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، کہ اگر وہ پاک نہیں ہوگا تو وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ ان کے بارے میں بتا دیا بات کہ یہ اب اس کی آپ تھوڑی سی ایکسپلینیشن پڑھ سکتے ہیں. آپ پر اس کی پاکیزگی اختیار نہ کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، اگر وہ پاک نہیں ہوتا تو آپ اس برائی کا محاسبہ کرنے والے نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ پیغام دے رہے ہیں کہ وما علیہ کا اللہ یزکا، اور کیا ہے دوسری میں کیا ہے و اما، اور لیکن. ٹھیک ہے، جو من مطلب جو، جا وہی دیکھیں لفظ ریپیٹ ہو رہا ہے، جا کا آپ کے پاس آتا ہے جو یس صحیح کرتے ہوئے، کوشش کرتے ہوئے. صحیح کا مطلب کوشش کے لیے ہوتا ہے. وہ اما من جا کا یس کہ جو صحیح کرتا ہوا، کوشش کرتا ہوا آپ کے پاس آتا ہے. صحیح کا لفظ ہم اپنی زبان میں بھی بولتے ہیں، اور صحیح جو ہے وہ سب مسلمان جو ہیں وہ صفا مروہ کی جو جو اس کے درمیان میں جو چلنا ہوتا ہے اس کے لیے صحیح کا لفظ یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو صحیح کا مطلب کوشش ہوتا ہے، ہم اپنی زبان میں بھی یوز کرتے ہیں. اب دیکھیں کتنے سارے لفظ ریپیٹ ہو گئے. جا ہو ابھی آیا تھا، جا کا آپ کے پاس آیا. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی وہی الفاظ بار بار ریپیٹ ہوں گے. تو آپ کو ایک دفعہ ایکسپلین کر دوں. اچھا، من اور من یہ ملتے جلتے لفظ ہیں. من کا مطلب ہو ہوتا ہے، من کا مطلب سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، صرف زیر زبر سے مطلب بدل جاتا ہے. من مطلب ہو ہوتا ہے، من ذا الذی یشفع عندہ، کہ وہ جو، تو یہاں پر بھی جو ہے. اور من ہوتا ہے سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ وہ شیطان مردوس کی پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ سے میں پناہ مانگ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا، کہ مجھے شیطان سے بچائے. تو یہ اچھا، کہ یہاں پر کیا ہوا وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور وہ جو آپ کے پاس آتا ہے کوشش کرتا ہے، اور وہ ہے وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ ڈرتا بھی ہے. دیکھیں یہاں پر اردو کا لفظ ہے خشیت، ہم اپنی زبان میں یہ خشیت الہی کا لفظ یوز کرتے ہیں. تو یہ یخشا ہے. واہ ہوا، تو یہ ہوا وہی اسی طرح ہی کے معنی میں ہوا، جس طرح انتا یو ہے نا، ہوا جو ہے وہ ہی ہے، ہیا جو ہے وہ شی ہے. ٹھیک ہے، اور باقی الفاظ سب سیم ہے، ہما ہم والے سیم ہے. صرف جو ہی اور ہز کے لیے ہوا اور ہو ہے، اور شی اور ہر کے لیے ہا اور ہی ہے، ہا اور ہیا، اور ہوا اور ہو. ٹھیک ہے، واہ ہوا یخشا، اور وہ ڈرتا بھی ہے. یعنی کہ وہ کیا کرے کہ وہ جو آپ کے پاس کوشش بھی کر رہا ہے. پہلے والوں کی کیا کہا گیا کہ وہ استغنا کر رہے ہیں، وہ غنی ہے، بے پرواہ ہیں، تو آپ ان کے پیچھے صدا لگا رہے ہیں. اور وہ جو آپ کے پیچھے کا پاس آ رہا ہے کوشش کر کے بھی آ رہا ہے، تو جو ہے وہ آپ اور ڈرتا بھی ہے. فانتا انہو تلہا، یہ اس کے اندر فا دیکھیں وہی لفظ آ رہا ہے دوبارہ سے، فا انتا فا تو آپ جو ہیں بس آپ ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، انہو. ان کا مطلب ہوتا ہے سے. ٹھیک ہے، یہ ان کی آپ کو میں اگزامپل دوں گا کہ جتنی بھی جہاں پر بھی احادیث کے لیے آتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تو وہاں پر آپ دیکھیں گے وہاں پہ لکھا ہوگا ان. ٹھیک ہے، ان کا لفظ بار بار وہاں پہ آتا ہے. تو انہو اس سے کے لیے لفظ آ رہا ہے. انہو تلاحا، یہ تلاحا ذرا ڈفرنٹ لفظ ہے، یہ اس سے آپ جو ہے وہ بے رخی برتتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ اس سے بے رخی اختیار کرتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اس نابینا سے بے رخی برت کر کفر اور گمراہی کے سرداروں کی طرف توجہ کرتے ہو، یہ کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد ہے اب قرآن پاک کی اب اگلی یہ جو باتیں گفتگو ختم ہو گئی. اگلی جو 4-5 آیت ہیں وہ ان کے اندر بہت ہی خوبصورت انداز میں قرآن پاک کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، کہ کلّا کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں، ایبسولوٹلی ناٹ. کلّا انہا تذکرہ، کہ بے شک یہ جو قرآن پاک کو کہا جا رہا ہے کہ یہ تو جو ہے کہ قرآن جو ہے انہا بے شک یہ تذکرہ، کہ بے شک یہ جو ہے نا قرآن یہ تو ایک نصیحت ہے. ٹھیک ہے، یہ انہا تذکرہ، یہ ذکر ہے، نصیحت ہے. ذکر جس طرح ہم بولتے ہیں نا اس چیز کا تذکرہ ہوا ہے، تو وہ تذکرہ بھی بیسیکلی ہم اپنی بات میں کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی زبان میں بول رہے ہیں کہ اس بات کا تذکرہ ہوا، وہ بیسیکلی نصیحت کے لیے الفاظ لفظ ہے. ٹھیک ہے، اچھا فمن شاء ذکرہ، تو جو چاہے اس کو یاد کر لے. فا سو دیٹ ہو گیا، من جو، شاہ چاہے، شاہ ان اللہ علی کل شیء قدیر،
تو یہ بیسیکلی شاہ جو ہوتی ہے ایک وش کے لیے ہے کہ جو بندے کے پاس کسی چیز کا اختیار ہونا تو وہ ہے کہ فمن شاہ جو چاہے ذکرہ تو اس کو یاد کر لے. ٹھیک ہے، یہ قرآن پاک کے لیے کہا جائے فمن شاہ ذکرہ، جو اس کو جو چاہے تو اس کو یاد رکھے. یہ ان باتوں کو جو قرآن پاک میں نازل آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو جو چاہے یعنی اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے جو چاہے اس کو یاد رکھے، اس وحی کو یاد رکھے، یعنی اس پر یاد رکھنے کا مطلب بیسیکلی ہے کہ اس کو عمل کرے اس پہ. ٹھیک ہے. اچھا، فی صحف مکرمہ، تو جو ہے نا یہ کیا ہیں، وہ کیا ہیں، اکرام والے. ہم اپنی زبان میں بھی مکرم، اکرام، یہ ہم اپنی زبان میں لفظ یوز کرتے ہیں. اکرم یہ وہی روٹ ورڈ ہے. مکرمہ جو بہت ہی قابل احترام صحیفوں میں ہے. یہ قرآن پاک کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت ہی ان صحیفوں میں جو قابل احترام ہے، جو بلند قدر و گرامی شان ہے، بہت ہائیلی پریسٹیجیس، آپ سمجھ لیں انگلش میں اس کو اگر بولیں کہ یہ بہت صحیفے، وہ ورقے جو کے بارے میں کہا جاتی ہے ان صحیفوں میں ہیں جو قابل احترام ہے. مرفوعۃ مطہرہ، تو اس کے اندر دیکھیں، اب آپ اردو کا لفظ ڈھونڈتے جائیں ہر میں. طاہر اپنی زبان میں ہمارا لفظ یہ ہوتا ہے، یہ طاہر پاکیزہ کو کہتے ہیں، تو یہ مطہرہ ہے پاکیزہ. مرفوع رفع، یہ رفع کا عرفا کریم رندھاوا بہت مشہور بچی تھی، تو عرفا کا مطلب اونچائی ہوتی ہے، بلند ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مرفوع جو بلند ہے، مطہرہ جو بہت پاک ہے. مرفوعۃ مطہرہ، کہ کس کے بارے میں، پیچھے والا دیکھیں جملے کے ساتھ آپ کریں کہ یہاں سے بات ہو رہی ہے کہ یہ تو صرف ایک ذکر ہے، تو جو اس کو یاد کر لے. ٹھیک ہے، یہ یہاں سے گفتگو شروع ہو رہی ہے آیت نمبر 11 سے. ٹھیک ہے، کہ یہ تو ایک ذکر ہے، تو جو اس کو یاد رکھے اس کی مرضی. اور اس کے بعد کیا ہے کہ وہ صحف مکرمہ ہے، قابل احترام ہے، کیا ہے، بہت اونچے اور بہت پاک ہے. ٹھیک ہے، بی آئی دی سفرہ. اچھا، یہ نا سفرہ کاتب ہوتے ہیں جو لکھ رہے ہوتے ہیں نا کسی چیز کو، اس کے لیے یہ سفرہ کا لفظ ہے. عید جو ید ہوتا ہے نا وہ ہاتھ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسے کاتبوں کے ہاتھوں میں ہے. کیا ہے، آگے اگلا آئے گا، کرارم کرامم برارہ. ٹھیک ہے، جو بہت نیک ہے. بر جو ہے، وہ جو بر ہوتا ہے نا وہ نیکی کے لیے ہوتا ہے. تو جو بہت ہی وہی والا لفظ ہے کرار، جو اکرام والا لفظ ہے وہی دوبارہ آ رہا ہے، جو معزز ہیں اور نیک ہیں. ٹھیک ہے، ان کے ہاتھوں میں ہے، وہ ان کے کاتبوں کے ہاتھوں میں ہے کہ انہوں نے یہ اپنے ہاتھوں میں پکڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی جب آپ دیکھیں ذرا جسٹ ان الفاظ کو آپ امیجن کریں تو کسی پوئٹری کی انتہا ہوگی کہ کسی چیز کے ایکسپلین کرنے کے لیے اس سے بہتر لفظ نہیں ہو سکتا. اسی لیے کہتے ہیں ما ھذا کلام البشر، کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. کتنی خوبصورت انداز میں آپ تھوڑا سا اس کو سوچیں ذرا، یہ کس طرح اپنی زبان میں جب آپ اس کو سمجھ لیں گے نا پھر آپ کو یہ صحیح معنوں میں سمجھ آئے گا کہ کتنا زبردست ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ قرآن پاک کی شان کو بیان کرنے کے لیے کس طرح کے الفاظ ہو رہے ہیں. کرام بررہ. اچھا، قتل الانسان ما اکفرہ. اچھا، یہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم اپنے بہت سلینگ ورڈ بھی بولتے ہیں بہت زیادہ کہ تم تو فارغ ہو گئے ہو، تم تو بہت تمہارا بیڑا گرک ہو گیا. تو یہاں پر قتلہ کا مطلب وہ نہیں ہے کہ واقعی میں قتل ہو گیا، لیکن ایکچولی یہ قتلہ جو ہے وہ اس کیفیت کو بتا رہے ہیں کہ جس کا بہت نقصان ہو جائے. ٹھیک ہے، کہ کس کا نقصان ہو جائے، جس نے کفر کیا. قتل الانسان ما اکفرہ. اب آپ دیکھیں، ماں کا مطلب ہے جو آپ یہاں پہ ماں جو مان کے معنی میں آ رہا ہے. اگر آپ یہ یاد کر لیں تو آپ وہاں پہ دیکھیں گے نا تو آپ کو ترجمے کے ساتھ کوریلیٹ کریں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہاں پہ ماں سوال کے لیے آ رہا ہے یا ماں جو کے معنی میں آ رہا ہے یا ماں نہیں کے معنی میں آ رہا ہے. تو یہاں ماں جو ہے وہ جو کے معنی میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اکفرا جس نے کفر کیا، کفر ہوتا ہے انکار کرنا. ٹھیک ہے، قتل الانسان ما اکفرا، اللہ کی مار ہو انسان پر کس قدر وہ ناشکرا ہے. یہ کفر جو ہے وہ انکار جو کرتا ہے، جو ناشکری ہو. یہ با محاورہ ترجمہ میں دیکھیں، اس لیے اگر آپ کو ان کی الفاظ کی سمجھ آ جائے گی نا تو پھر آپ کو زیادہ اس کا اثر ہوگا کہ وہ مارا گیا یا اس کے اوپر قتل الانسان، اس پہ مار پڑی، تو کس کی مار پڑی، اللہ تعالیٰ کی. یا یہ بیسیکلی جو جو نقصان میں آ گیا، یہ وہ والی بات ہو رہی ہے. قتل الانسان ما اکفر من ای شیء خلق. اب آگے نا انسان کو یاد دلایا جا رہا ہے. یہاں تک دیکھیں، اب آپ ترتیب سے دیکھیں کہ کہاں سے گفتگو شروع ہوئی تھی اور کہاں سے کتنی خوبصورتی سے اب انسان کو اپنی حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ جو اتنا جو ایک مکرم قسم کے اور عرفہ قسم کے فرشتے اور جن کے کرارم برارا اور جو کتنی ایکسپلینیشن دی گئی ہے، اب جس نے اس کو انکار کر دیا تو وہ اب انسان کو اس کی حقیقت بتائی جا رہی ہے. من ای شیء خلق،
کہ یہاں پہ دیکھیں تخلیق کی بات ہو رہی ہے کہ اس کو کس چیز سے بنایا گیا، من سے، من کا مطلب سے، ای شیئن کہ اس کو کس چیز سے، ای فبی ای آلاء ربکما تکذبان، تو یہ کس کے لیے ہے، مطلب کہ کس چیز سے بنایا گیا اس کو، خلقہ، کہ اس کو کس چیز سے تخلیق کیا گیا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کی اوقات کیا ہے، کہ وہ کس سے بنا گیا، من نطفۃ خلقہ قدرہ، ٹھیک ہے، کہ اس کو ایک نطفہ سے پیدا کیا گیا، یہ اس پہ ایکسپلینیشن آپ سب جانتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کو ایک جرثومے سے بنایا گیا، کہ اس کی کیا اوقات تھی، اس کی جو ہے وہ آپ قرآن پاک میں بے تحاشا جگہوں پہ اس چیز کو ریپیٹ کیا گیا، خلقہ اس کو بنایا گیا، فقدرہ اس کی تقدیر مقدر کی گئی، اس کو چیزیں، اس کو مطلب لائک ہے کہ اس کو اختیار دیا گیا، اس کو کسی ایک چیز پر مقرر کیا گیا، یہ اس میں بہت اس کی ڈیٹیل مانی ہے اس کا، ٹھیک ہے، اسے ایک نطفے سے پیدا کیا، یعنی اللہ رب العزت نے نطفے سے اس کی شکل صورت بنائی، کس جگہ اسے رکھا، پھر کتنی بے بسی کی حالت میں ماں کے پیٹ سے اسے باہر نکالا، اگر انسان اپنی پیدائش پر غور کرے تو کبھی اپنے خالق کا انکار نہ کرے، ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی، اور کیا انسان نے دیکھا نہیں کہ یقیناً ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، اچانک وہ کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا ہے، اس نے ہمارے لیے ایک ایسی مثال بیان کی اور اپنی پیدائش کو بھول گیا، ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا حالانکہ وہ بوسیدہ ہوں گی، یہ بیسیکلی اب آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں بار بار قرآن پاک میں ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، فقدرہ اس پر اس کی تقدیر مقرر کی، اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں نشوونما پانے کے دوران تقدیر بنائی، جیسے اس کی عمر کتنی ہوگی، وہ کب اور کہاں وفات پائے گا، بدحال ہوگا، خوشحال ہوگا، وہ کفر کی حالت میں مرے گا یا ایمان کی حالت میں، ٹھیک ہے، اچھا، ثم السبیل یسرا، اچھا، سبیل ہوتی ہے اس رستے کو کہتے ہیں یا اس چیز کے سورس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ثم ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا فا بار بار آ رہا تھا، دین یہاں پہ دین کے میں، ثم السبیل یسرا، یسر ہوتی ہے آسانی کے لیے، ٹھیک ہے، انما مع العسر یسرا، انما مع العسر یسرا، ٹھیک ہے، فاذا فرغت فانصب الى ربک فارغب، یہ آپ تو آپ بیسیکلی آپ یہ یسر آسانی کے لیے، ٹھیک ہے، اسرا بھی کسی چیز کی سرایت کر جانا، آسانی سے کسی کام کا ہو جانا، تو پھر اس کے لیے رستہ آسان کر دیا کہ وہ اس کے اختیار دیا اللہ نے، اور اس کے بعد اس کے لیے ہر کام جو ہے وہ آسان ہوتا گیا، ٹھیک ہے، یعنی حق اور باطل کا راستہ اس کے لیے واضح کر دیا اور اس پر عمل کرنا آسان بنا دیا، اس کی مرضی ہے، اگر وہ اس چیز پر یقین کرے گا، دیکھیں اس دنیا کے اندر جو کافر ہے، کیا اللہ تعالیٰ اس کو کفر سے روک نہیں سکتا، کوئی بندہ ظالم ہے کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہے، اللہ اس کو روک نہیں سکتا، لیکن اللہ اس کے لیے آسانی کر دیتا ہے، اس کو ڈھیل دے دیتا ہے، اس کو ایک موقع دے دیتا ہے کہ اس کا اختیار ہے، وہ اس اپنی ذمہ داری کو غلط طریقے سے استعمال کرتا ہے یا جو ہے وہ صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے، تو آپ یہ دیکھیں اس چیز سے ہمیں آسان ہوگی کہ اس کی جو اس کی قسمت بنا کے اس کو اختیار دے کے اس کو اچھائی اور برائی کا بتا کے اس کو حق اور باطل کا بتا کے اس کو اختیار دے دیا، ٹھیک ہے، اچھا، ثم اماتہ فاقبرہ، اب آپ دیکھیں، اب آپ اگر آپ غور سے دیکھیں اب آپ کو خود اس میں الفاظ پتہ چل جائیں گے، ثم مطلب پھر ہو گیا، اماتہ موت کی بات ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ پھر وہ مرے گا، پھر وہ قبر میں جائے گا، تو آپ دیکھیں یہ قبر کا لفظ آ رہا ہے اس میں، یہ موت کا لفظ آ رہا ہے، باقی یہ گرامیٹیکلی یہ کس طریقے سے بنا ہے یہ ڈیٹیلز ہے، یہ آپ کو اگر نہیں بھی سمجھ آتی نا، اگر آپ کو اتنا ہی سمجھ آ گیا نا کہ اس میں موت کا ذکر آ رہا ہے اور آپ پھر ترجمے کے ساتھ کریں گے، پھر آپ کے اوپر اثر زیادہ ہوگا، آپ کو پتا ہوگا یہ لفظ میں پڑھ کیا رہا ہوں، ثم اماتہ فاقبرہ، ٹھیک ہے، پھر اسے موت دی، پھر اسے قبر میں رکھوایا، ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی دیکھیں اب ذرا سوچیں ہماری سب کا فیٹ یہی ہونا ہے، ابھی ہم اس وقت اس درمیان میں مہلت کی دنیا میں ہر انسان نے مرنا ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، ٹھیک ہے، اور قبر میں ہم نے جانا ہے، ٹھیک ہے، اچھا، ثم اذا شاء انشرہ، اچھا، یہ جو ہوتا ہے نا سما، پھر وہی ہو گیا، ازا، از، ازن، یہ تینوں جو ہے نا یہ کسی ایک کام کے ہیپننگ کے لیے ہوتا ہے، از عام طور پہ پاسٹ کے لیے ہوتا ہے، ازا جو ہے وہ فیوچر کے لیے ہوتا ہے، اور جو ہے نا ازن جب جو اس مومنٹ پہ جو ہو رہی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو سما اذا شاء انشرہ، تو وہ جب چاہے گا اسے دوبارہ نشر کرے گا، لیکن شاہ کا مطلب ابھی میں نے آپ کو بتا دیا اپنی اس کی ول کے لیے ہے، اور نشر جس طرح ہوتا ہے نا، تو نشر کر دیں گے کسی چیز کو، تو یہ یہاں پر اس کا بامحاورہ ترجمے میں ہے کہ اس کو دوبارہ اس کو نشر کر دیا جائے گا، اس کو دوبارہ زندہ کر دے گا، پھر جب وہ چاہے گا اسے دوبارہ زندہ کرے گا، یعنی جیسے یہ نشر کا لفظ آپ دیکھ لیں، یہ جو ہم بولتے ہیں نا نشر کسی چیز کو کرنا، انشرا، ٹھیک ہے، تو یہ لفظ ہے، یعنی جیسے انسان اپنی پیدائش اور موت کے بارے میں بے بس ہے، اسی طرح دوبارہ زندگی سے پہلے اس سے کچھ پوچھا نہیں جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اسے زندہ کر کے اٹھا کھڑا کرے گا،
ٹھیک ہے. پھر اس کی موت کے بعد جب وہ چاہے گا جزا سزا کے لیے اس کو اٹھا کر رکھے گا. یہ اس کی ایکسپلینیشن ہے. ٹھیک ہے. کلا، ہرگز نہیں. اچھا، لما کا جو لفظ ہوتا ہے نا وہ ناٹ یٹ، یہ 3-4 لفظ ہیں، یہ بار بار آتے رہتے ہیں، لیکن آپ اس کو آپ اس طرح لکھ لیں. لن کا لفظ ہوتا ہے فیوچر کے لیے، یہ بھی نہیں ہوتا ہے لیکن یہ فیوچر کے لیے، کہ جو چیز لن تنالوا البر حتی تنفقوا، یہ آیت آتی ہے. لم بار بار آتا ہے قرآن پاک میں. الم تری کیف فعل ربک، تو لم عام طور پہ اس بات کے بارے میں ہوتا ہے جو پاسٹ کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی نہیں ہوتا ہے. لما جو ہوتا ہے ناٹ یٹ، یہ اسی سے ہی ملتا جلتا لفظ ہے یہ، لیکن یہ ہے اس میں. اور اس کے علاوہ جو لا ہے وہ نہیں کے لیے بھی ہوتا ہے، روکنے کے لیے بھی ہوتا ہے. ماں بھی نہیں کے لیے ہوتا ہے، جو کہ ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ایک اور لفظ ہے آپ کا کلّا، میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا، کلّا ہرگز نہیں. ٹھیک ہے. اگر کسی کو سختی سے ہم کہنا چاہیں کہ ہرگز نہیں، تو اس کے لیے کلّا کا لفظ آتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر کیا ہے؟ کلّا ہرگز نہیں، لما دونوں لفظ آ رہے ہیں. لما ہے کہ ہرگز نہیں، اس نے یقضی ما امر، ہرگز نہیں اس نے ابھی وہ پورا نہیں کیا جس کا اللہ نے اسے حکم دیا. یعنی کہ قضا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا ہے پورا ہو جانا. ٹھیک ہے. امر ہم حکم، امر جو ہوتا ہے وہ کام کو کہتے ہیں یا حکم کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ اس چیز کا امر میں نے کیا ہے، یا اس چیز کا حکم مجھے دیا گیا ہے، کہ امر اللہ، اس طرح کہ اللہ نے حکم. وہ ماں مطلب جو ہے، امر حکم، یہ قضا ہم ہوتے ہیں نا اپنی زبان میں ہوتے ہیں قضا، کسی چیز کا ہیپننگ کے لیے لفظ یہ یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ابھی تک لما، ابھی تک اس نے وہ پورا نہیں کیا، ہرگز نہیں اس نے ابھی وہ پورا نہیں کیا جس کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا. اس آیت کی وضاحت کریں. ٹھیک ہے. ہرگز نہیں اس نے ابھی وہ پورا نہیں کیا جس کا اللہ نے اسے حکم دیا. یعنی انسان کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار بندہ بن کر رہے. عبودیت اس کی فطرت میں رکھی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں اور آسمانی کتابوں کے ذریعے اسے اپنی زندگی کا مقصد زندگی آگاہ کیا گیا، مگر اس نے اپنے مالک کا حق نہیں پہچانا. اسے جو حکم دیا گیا اس نے پورا نہیں کیا. ٹھیک ہے. کلّا کا مطلب ہرگز ہے، نہیں ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ لما یقضی، یہ جو ہے وہ اس نے قضا اس چیز کی نہیں کی جو اس کو حکم دیا گیا. ٹھیک ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَّا طَعَامِهِ، اپنے کھانے کے اب اس کی جو اس پہ نعمتیں دی گئی ہیں نا اس کے بارے میں ذکر آئے گا. فل کہ یہ فا اور لام ہے، اور ینظرو میں نظر ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو مل کے بڑھ گیا کہ لام، وہی جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ کے معنی میں آتا ہے. تو فل ینظر الانسان الی طعامہ، طعام کھانے کے لیے ہوتا ہے، کہ انسان جو ہے وہ دیکھتا نہیں ہے. الا کا مطلب ہوتا ہے ٹورڈز. ٹھیک ہے. الی المکتب، مدرسے کی طرف، مکتب کی طرف. ٹھیک ہے. الا ہوتا ہے ٹورڈز، کسی طرف جانا. ٹھیک ہے. تو انسان اپنے کھانے کی طرف ضرور دیکھے. کھانے میں کیا جا رہا ہے تو اپنے کھانے کی اپنی، یعنی اگر کھانے کی چیزوں پر غور کر لیتا تو رب کی ناشکری کبھی نہ کرتا. کیا ہے؟ انا سببنا الماء صبا، یہ سبنا، یہ صبا کا مطلب ہوتا ہے انڈیلنا، اور کرنا. ٹھیک ہے نا. تو ماں جو ہے وہ پانی، کہ نون الف نا کی ضمیر آ رہی ہے یہاں پہ ہمارے لیے. نون الف نا کا لفظ جہاں پر بھی آئے گا نا، ربنا آتنا فی الدنیا، اور پھر سے ربنا ظلمنا انفسنا، یہ نون الف نا جو آ رہا ہے نا، یہ ہم نے کے معنی میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. انا سوری انا سببنا الماء صبا، کہ یقیناً یہ ہم کے معنی میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. یقیناً ہم نے خوب پانی برسایا، یہ انڈیلنے کے لیے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. یقیناً ہم نے خوب پانی برسایا. زمین کا پانی زمین پر کیسے برسایا جاتا ہے؟ سمندر کا پانی سورج کی دھوپ سے کیسے بھاپ میں بدل جاتا ہے، پھر اوپر جا کر وہ بھاپ ٹھنڈی ہوتی ہے، پھر وہ بادلوں کی صورت میں ہواؤں کے ذریعے ایسے علاقے میں پہنچائی جاتی ہے جہاں بارش برسانی مطلوب ہوتی ہے. پھر یہی پانی ندی نالوں دریاؤں کے ذریعے آتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی وہ واٹر سائیکل کو یہاں پہ بنا دیا ہے، بتایا گیا کہ کس طریقے سے ہوگا. ٹھیک ہے. کس طرح یہ پانی آتا ہے. ثم شققنا الارض شقا، شق جو ہوتا ہے نا کسی چیز کو کھولنا پھاڑنا، تو یہاں پر کیا ہے؟ یہ اب بیسیکلی وہ نباتات کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، کہ پانی جب آتا ہے نیچے زمین میں جاتا ہے اور وہاں سے کس طرح بھی نباتات اگتی ہیں. یہ آگے اس چیز کا ذکر ہے. تو یہ ہے پھر ہم نے زمین کو اچھی طرح پھاڑا. ثم پھر ہو گیا شققنا، پھاڑا ہم نے، ارضا، ارض زمین کو کہتے ہیں، شقا اچھی طرح. یہ آپ دیکھیں گے یہ عربی زبان کا ایک اسلوب ہے کہ یہ ایک لفظ کو 2 دفعہ کر کے اس میں زور پیدا کیا جاتا ہے. پھر ہم نے زمین کو اچھی طرح پھاڑا، پھر ہم نے زمین کو اچھی طرح پھاڑا، پھر نباتات کے لیے زمین کو پھاڑا. یہ اسی چیز کو بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا،
حب جو ہے وہ اناج کو کہتے ہیں، نباتات، ٹھیک ہے. فی ہا، یہ اب آپ کہیں یہ جو ہا آ رہا ہے نا، یہ اس لیے ہا آ رہا ہے یہاں پہ، ہو کیوں نہیں ہے؟ تو ہو اس لیے نہیں ہے کیونکہ زمین جو ہے نا، ارض، وہ مؤنث کے طور پہ استعمال ہوتی ہے. تو یہاں پر اس کے لیے جو لفظ ہے وہ ہا کا آ رہا ہے، ضمیر آ رہی ہے جو کہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور فی کا مطلب ہوتا ہے میں، فی ہا اس میں، ٹھیک ہے. فی کا مطلب میں ہوتا ہے. فام بتنا، اور پھر ہم نے کیا کیا اس میں سے نباتات اور اناج کو اگایا، ٹھیک ہے. پھر ہم نے اس میں اگایا، ہم نے مختلف قسم کی چیزیں اگائی انسانوں، جانور، پرندوں کے کھانے کے لیے. ابا اناج کو کہتے ہیں. دیکھیں نباتات، یہ دیکھیں اب آپ دیکھیں، غور غور سے دیکھیں تو آپ کو خود الفاظ نظر آ جائیں گے، اور پھر آپ کے لیے زیادہ آسانی ہو جائے گی سمجھنے میں. وَإِنَبَا وَقَضْبَا، وہ انگور اور سبزیاں، ترکاریاں اس کو کہتے ہیں. انب جو ہے وہ انگور کو کہتے ہیں. کہ کیا کچھ اگایا، اب اناج اگایا، کیا کیا، اب آگے 3 4 آیتیں اسی طرح کی آئیں گی. وَإِنَبًا وَقَضْبًا، ٹھیک ہے. اور انگور اور سبزیاں بھی، یہ انگور کو انب کہتے ہیں. میں زمین کی مٹی اور پانی ایک ہے. اب آپ دیکھیں گے یہاں پر اس چیز کو کر رہے ہیں کہ وہاں پر وہی ہوا ہوگی، وہی پانی ہوگی، وہی ساری چیز ہوگی، لیکن وہی مٹی ہوگی، لیکن ڈفرنٹ چیزیں نکل آئیں گی. بیچ میں ایسی خاصیت پیدا ہوگی کہ وہ ڈفرنٹ چیزیں نکل آئیں گی. وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، زیتون کو، اور نخل جو ہے وہ کھجوریں، ٹھیک ہے. وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا. اچھا. وَحَدَائِقَ غُلْبًا، حدائق جو ہے وہ حدیقہ، باغ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور غلبہ جس طرح ہم غالب آنے کو کہتے ہیں نا، اس لیے یہ اس کا محاورہ ترجمے میں جو چیز غالب ہونے والی ہے، گھنے. تو گھنے، غالب ہونے والے باغ کو کے لیے گھنے باغات کا مطلب ہے اس کا، ٹھیک ہے. کہ یہ کیا کچھ نکالتے جا رہے ہیں. دیکھیں یہاں پہ زیتون کی بات ہو گئی، کھجور کی بات ہو گئی، انگور کی بات ہو گئی، ترکاریوں کی بات ہو گئی، کہ کس طرح سے نباتات نکالے، اناج نکالا، ٹھیک ہے. اور گھنے باغ. وفا کہتے ہیں وہ ابا. اچھا، یہ ابا جو ہے نا، یہ گرامیٹیکلی یہ ابا کا مطلب چارہ ہے. اس میں بیسیکلی یہ وہ لفظ نہیں ہے جو ہم اپنے باپ کے لیے ہوتے ہیں، وہ ابو ہوتا ہے. وہ الف با واو ہوتا ہے، یہ الف باب الف ہے، یہ ڈفرنٹ لفظ ہے. تو فاقہ جو ہے وہ کسی طرح کے پھلوں کو کہا جاتا ہے، فاقہ، ٹھیک ہے. وہ ابا، اور پھل بھی اور چارہ بھی. متاع لکم ولی انعامکم. اب یہ متا ہے، متا ہم اپنی مال و متا بولتے ہیں نا، تو یہ متا ہوتا ہے وہ چیز کے جو آپ کی سیونگ ہو، یا آپ سمجھ لیں کہ آپ کی کوئی ہیلپ کرنے والی چیز ہو، تو وہ متا ہوتی ہے، ٹھیک ہے. لکم، لام، میں نے آپ کو بتایا تھا پوزیشن کسی چیز کی ایسوسیشن کے لیے. لکم دیکھیں اب آ گیا تمہارے لیے، کہ یہ تمہاری بھی متا ہے اور تمہارے جانوروں کی بھی. یا سورۃ الانعام ہے، یہ بیسیکلی جانوروں کے لیے. متاع لکم ولی انعامکم، اور کیا ہے، متا ہے تمہارے لیے، لام اور کم، فار یو، تمہارے لیے متا ہے. واؤ، اور ہو گیا، لی انعامکم، اور تمہارے، یہ کم ہو گیا، تو تمہاری کے لیے لفظ آ گیا. السلام علیکم. آپ لوگوں کو آواز میری مس ہو گئی تھی، اگر کہاں سے، اگر میں کہاں سے آپ کی میری آواز گئی تھی، پلیز آپ بتائیے. یہ والا سمجھ آ گیا تھا، متاع لکم ولی انعامکم؟ کوئی بتا دے گا پلیز. یہ میں ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا شاید، مجھے پتہ ہی نہیں چلا. ایک منٹ پلیز. اوکے اوکے، میں بھی آپ کو، اچھا، یہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. یہاں پہ گفتگو ہو رہی تھی کہ زمین کو شق کیا گیا ہے، اور وہاں سے کیا کیا نکالے گئے ہیں، نباتات نکالے گئے ہیں، اناج نکالے گئے ہیں، انگور نکالا گیا ہے، سبزیاں، ترکاری نکالی گئی ہے، زیتون آیا ہے، کھجور آئی ہے، ٹھیک ہے. جو ہے نا غلبہ پانے والے حدائق، یعنی کہ گھنے باغات، حدیقہ جو ہے وہ باغ کو کہتے ہیں. وفا کیا تو ابا، اور پھل اور چارہ بھی، ٹھیک ہے. یہ فاقہ پھل کے لیے ہے، اور ابا کا لفظ ہے چارہ کے لیے، ٹھیک ہے. اچھا، متاع لکم ولی انعامکم. متاع جو ہوتی ہے وہ سیونگ، یا متاع جو ہے وہ کسی ایک چیز کی، جو آپ کے ہیلپ کے لیے ایک چیز ہوتی ہے، یہ اس کے لیے لفظ ہے، ٹھیک ہے. اور انعام جو ہے وہ جانوروں کو کہتے ہیں. لام ہو گیا پوزیشن کے لیے، اور کم ہو گیا فار یو، ٹھیک ہے. متاع لکم ولی انعامکم، ٹھیک ہے. متاع لکم ولی انعامکم. ایک سیکنڈ پلیز. یہ بس تھوڑی سی چند آیتیں ہی رہ گئی ہیں، انشاءاللہ ہم 10 منٹ تک انشاءاللہ
ہم ختم کر لیں گے. متعلقم ولی انعامکم، انعام جو ہے وہ جانور کو کہتے ہیں. واو مطلب اور ہو گیا، لام پوزیشن کے لیے ہو گیا نا، اس کی پوزیشن اس کے ساتھ دینے کے لیے. کم فار یو، کہ متاع ہے یہ کس کے لیے؟ تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے. اچھا اب یہ جس طرح قیامت کے لیے بہت ساری الفاظ یوز ہوتے ہیں، تو یہ ساخہ کو آپ ایک ایڈ کر لیں کہ پھر کیا ہوگا. فا مطلب پس، سو تب ہوگا، اذا جب آئے گی، جا، یہ دیکھیں اذا جا نصر اللہ والا لفظ ہے یہ، جاءت الصاخہ، یہ ہے کہ پھر کیا آ جائے گی؟ صاخہ آ جائے گی، جو مطلب آپ ایسی آواز کے جو کان کو بالکل شٹ ڈاؤن کر دے گی. ٹھیک ہے، اس کی کیا ہے؟ نفخہ کی آواز، اور اس کا ان کا شور و غل کانوں کے پردے کو پھاڑ دے گا. ٹھیک ہے، یہ کانوں کو بہرا کر دینے والی، یہ قیامت کے لیے. یعنی کہ جب قیامت کی چنگاڑ آئے گی، جس کے ہال سے کان بہرے ہو جائیں گے. اس لو اس روگ اس روگ اس روز لوگ قیامت کی ہولناکیاں دیکھیں گے، اور انہیں اعمال کی سخت ضرورت ہوگی تو دل دہل جائے گی. ٹھیک ہے، سور پھونکنے کی آواز کے لیے کہا جا رہا ہے، جو کرنے کے. ٹھیک ہے، اس کیا ہوگا. اچھا، یہ اب آپ دیکھیں، یہ اب اس قیامت کی کیفیت کو سٹریس دینے کے لیے یہ لفظ آ رہا ہے کہ وہ یوم کیا ہوگا. یوم یفر المرء من اخی، یہ یوم کا لفظ یوم ہو گیا. یہ فرو جو ہے نا، یہ فرار ہے، وہ کہتے ہیں نا فرار ہوگا، تو وہ فرار کہے گا کون؟ یہاں پہ افراد کی بات ہو رہی ہے. مرو جو ہے وہ افراد ہوں گے، کیا ہوں گے؟ من اخی، جو اپنے بھائیوں، اخی کا مطلب بھائی ہوتا ہے، یہ وہ اپنے بھائیوں سے، من مطلب سے، یوم یفر المرء من اخی، کہ اس دن جو ہے نا، جو لوگ ہوں گے، جو آدمی ہوں گے، اپنے بھائی سے بھی بھاگے گا. آگے کیا ہے؟ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے. اب دیکھیں اس دنیا میں اپنے ماں باپ، اپنے اولاد کو نہیں بھولتے، وہاں پر اپنی اولاد کو بھی بھول جائے گا اس دن، اپنے بھائی کو بھی بھول جائیں گے. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، کس سے ہوگا؟ جب یہ آئے گی صاخہ، کہ جب قیامت کا وقت آئے گا نا، تو لوگ اپنے بھائیوں سے بھاگیں گے، اپنی ماؤں اور اپنے باپوں سے بھاگیں گے. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، وہ صاحبہ، یہ بیسیکلی اپنی بیوی، اپنے زوج، اپنی جو پارٹنر ہے. وہ صاحبہ ہی وہ بنی ہی، اور اپنے بیٹوں سے. یہ کیفیت سوچیں ذرا کہ ہم یہ وہ چیخ اور وہ قیامت کے منظر کو کیا بتایا جا رہا ہے، اس کی اندر سٹرینتھ پیدا کرنے کے لیے کس طرح ایکسپلین کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي. ٹھیک ہے، کیا ہوگا؟ لام ہوتا ہے یہ لکلی، یہ جو تمام امر جو ہیں، یہ کلی ہوتا ہے تمام. ٹھیک ہے، لام ہو گیا کے معنی میں آ رہا ہے. لکل امر منہم، اور اس میں سے اس دن ان میں سے ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی جو اسے دوسروں سے بے نیاز کر دے گی. یغنی کا مطلب ہے بے نیاز، اور اس دن شان جو ہوگی، اس دن کی جو حالت ہوگی نا، یومئذن اس دن. ٹھیک ہے، منہم ان میں سے جو لوگ ہوں گے، کہ اس دن ان میں سے ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی جو اسے دوسروں سے بے نیاز کر دے گی. لِكُلِّ امْرٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي. ٹھیک ہے، کہ ان کو غنا کر دے گی، بے نیاز کر دے گی. کہ اس دن حالت یہ ہوگی کہ ہر انسان کو دوسرے کی پرواہ نہیں رہے گی. اس دن ان میں سے ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی جو اسے دوسروں سے بے نیاز کر دے گی. ٹھیک ہے، اس دن کی حالت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، وجوہ یومئذ مسفرہ، وجوہ جو ہے نا وہ چہرے کو کہتے ہیں. یومئذ اس دن کے بارے میں ہو گیا. مسفرہ، تو مسفرہ جو ہے نا وہ چمکتا ہوا، بہت چارمنگ، اور بہت جو حشاش بشاش، کہ اس دن کچھ چہرے جو ہیں وہ بہت جو ہے وہ چمک رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، اور وہ کیا کر رہے ہوں گے؟ اور حشاش بشاش ہوں گے. ضاحکہ مستبشرہ، جو حشاش بشاش ہوں گے اور مسکراتے ہوئے ہوں گے، مذاق کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، مطلب بیسیکلی ضاحکہ مسکرانا، ریلیکس کرنا، یہ اس معنی میں ہے اس میں. ٹھیک ہے، تو جو کچھ چہرے جو ہوں گے وہ مسفرہ ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے ان کے لیے. اور اپوزٹ دیکھیں کیا ہے، وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ، یہ غبار جو بولتے ہیں نا، گرد و غبار، تو یہ وہی ہے. یہ وجوہ ہوں گے کچھ چہرے، یہ علیہا، یہ علا اور ہا ہے. یہ اس لیے مؤنث آیا ہے کیونکہ وجوہ جو ہے وہ چہرے کو مؤنث کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ، کہ کچھ چہرے ایسے ہوں گے جن پر خاک آلود ہوں گے، جن کے اوپر خاک پڑی ہوگی، بدبخت نافرمانوں کے جو چہرے ہوں گے. ٹھیک ہے، اور یہ بہت ساری مختلف آیتوں میں، سورہ غاشیہ ہم نے پڑھی تھی، وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبۃ،
تسلا نار حامیہ، ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی ان کی ایکسپلینیشن کی. ترحقها قطرہ، اچھا ان کے اوپر نا یہ سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے. یہ ترحقها ان کے چہرے پہ کیا ہوگی؟ سیاہی، قطرہ سیاہی چھائی ہوئی ہوگی. اچھا، اولئکا ہم الکفرم کفرۃ الفجرہ. اولئکا کا مطلب ہوتا ہے ہم، وہ سب. یہ اولائکا، ذالکا اور تلکا. ذالکا جو ہے وہ مذکر کے لیے ہوتا ہے، تلکا مؤنث کے لیے ہوتا ہے. وہ، یہ جو ہم بولتے ہیں نا دیٹ یا دوز، تو یہ وہ لفظ ہے. تو یہ دوز ہیں، وہ ہوں گے دوز ہو، جو ہوں گے کون ہوں گے؟ کفرا، جو کافر اور بد کردار. فاجر، فاجر جو ہوتا ہے وہ جو بد کردار کو کے لیے فاسق و فاجر کا لفظ یوز ہوتا ہے، ہم اپنی زبان میں بھی بولتے ہیں نا. تو یہ بیسیکلی وہ ان لوگوں کے لیے ان کے چہرے جو ہیں ان کے اوپر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے. یہ یہ تھی آخری آیت. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے کہاں سے شروع کیا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ان کو ایک چیز کی پوائنٹ آؤٹ کیا گیا کہ ایک بندہ جو آپ کے پاس ہدایت کے لیے آیا ہے، آپ اس کو چھوڑ کے اس دوسرے بندے کی طرف توجہ دے رہے ہیں. وہاں سے یہ بات شروع ہوئی تھی. وہ گفتگو بتائی گئی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ تزکیہ کرتا، اور جو بندہ بے پرواہی کر رہا ہے آپ اس کے پیچھے صدا لگا رہے ہیں. یہ بات گفتگو ہوئی تھی. پھر اس کے بعد قرآن پاک کے بارے میں بتایا گیا تھا. پھر اس کے بعد جو ہے اس کی بتائی گئی تھی کہ کس حالت میں اور کس طریقے سے قرآن پاک کی فضیلت بتائی گئی تھی، اور کس طرح وہ کتنی پاک اور کتنی پیورٹی کی حالت میں ہے، یہ بتایا گیا تھا. اور پھر اس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ جو اس کو جھٹلا رہا ہے وہ تو قتلہ ہو گیا، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد اس کی حیثیت بتائی گئی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی وہ نعمتیں بتائیں کہ کس طرح اس کو پیدا کیا گیا، اس کے لیے رستہ آسان بنایا گیا. اس کو ساری، پھر اس کو موت آ جائے گی، پھر دوبارہ اس کو قبر میں جانا ہوگا، اور پھر دوبارہ اس کو زندہ کیا جائے گا. تو بیسیکلی آپ یہ دیکھیں کہ یہ مطلب میں نے آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آیا ہے. اگر کسی کو کوئی چیز نہ سمجھ آئی ہو تو پلیز کسی بھی وقت، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ پورا جو سپارہ ہے اس کے جو لنکس کو میں اکٹھا کر کے کر دوں. لیکن آپ لوگوں کی انفارمیشن کے لیے یہاں پر یہ یوٹیوب چینل پہ یہ موجود ہیں، ٹھیک ہے نا. یہاں پر یہ مطلب بیسیکلی جو پلے لسٹس ہیں اس کی، تو پلے لسٹ میں آپ کو یہ مل جائے گی. یہاں پر میں یہ شیئر کرتا رہتا ہوں. دیکھیں، یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن پاک کو جب آپ ایکسپلین کرتے ہیں تو ایک بہت بڑی ذمہ داری محسوس ہوتی ہے. اور اللہ مجھے توفیق دے کہ میں یہ ذمہ داری پوری کر سکوں. اور قرآن پاک کو دیکھیں اس انداز میں، اگر ہم قرآن پاک کو سمجھیں نا، تو آپ یقین کریں کہ ہمارا جو قرآن پاک کے الفاظ ہیں ان کا اثر ہی بالکل ڈفرینٹ ہوگا. تو انشاءاللہ میری امید ہے کہ اگلا جو جمعہ ہے، میرا ارادہ ہے کہ نماز کے جتنے اذکار ہیں نا ان کو ہم اسی طریقے سے ڈسکس کریں گے. نماز کے تمام اتحیات ہے، درود شریف ہے، ثنا ہے، سورہ فاتح ہے. آئی ول ٹرائی کہ میں ایک ہی سیشن میں وہ سارے جو ہم ذکر کرتے ہیں، اور کچھ دعائیں ایسی کہ جو ہم روٹین میں نہیں پڑھتے، ان میں سے ایک میں نے شیئر کی تھی بائی دا وے، سبحانک اللہم. اور جو ہے وہ میں نے ایک اور دعا میں نے شیئر کی تھی. تو آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ سنیں، اور اللہ ہم سب لوگوں کو یہ توفیق دے کہ ہم قرآن پاک کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں، ٹھیک ہے. آپ لوگوں کے آنے کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.